أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كالفاعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کا یہاں ملنا، یہاں بیٹھنا ایمان کی نسبت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ سب سے بڑی چیز ایمان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ جو بتایا ہے وہ عمارت کی طرح ہے۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ کہ جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں، اسی طرح ایک ایمان والے کا رشتہ دوسرے ایمان والوں سے عمارت کی طرف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام ایمان کا مذاکرہ کرتے تھے، ایمان کا ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرتے تھے۔ ایمان، صحابہ کرام یہ کہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو یہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ تعال نجدد ایماننا، کہ تشریف لائیے، آئیے تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، ہم اپنے ایمان میں بڑھوتری کریں۔ ہمیشہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان میں ایسی صفت ہی ہے کہ جب ہم ایمان والا کام کریں گے، ایمانی کام کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور جب ہم ایمان والے کام سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارا ایمان ہٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ویسے ہی پوسیدہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پوسیدہ ہو جاتا ہے۔
کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے اضافہ کریں، اپنے ایمان میں کیسے اضافہ کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فأفضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے بہترین شاخ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وحدانیت کو بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے اور اسی بات کی دعوت دوسروں کو بھی دینا ہے۔ اللہ کی جمہوریت کو، ہم نے اللہ کی کما حقہ قدری ہی نہیں کی۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، کہ کما حقہ، اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھا ویسے قدر ہم نے نہیں کی۔ اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہے، تو سب سے بہترین جو شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا جو شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ راستے سے، یہ بھی ایمان میں شامل ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں جو گزرنے والا راستہ ہے وہاں پہ بیٹھنے سے بچو، وہاں بیٹھنے سے احتیاط کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھنا ہمارے لیے تو بہت ضروری ہوتا ہے، راستے میں بیٹھنا تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو راستے میں تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹھنا ضروری ہوتا ہے تو راستے کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، راستے کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اور راستہ کا حق یہ ہے کہ راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو تو اسے ہٹا دینا ہے، یہ راستے کا حق ہے۔ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھنا ہے۔ نگاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا ہے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا نور ایمان عطا فرماتا ہے، ایسا اسے ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے جس کی ایمانی روشنی کو وہ پورے جسم میں محسوس کرتا ہے۔ کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ راستہ کا حق ہے۔ ایک یہودی کا اپنے بیٹے کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے،
وہ یہودی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اور یہ ہے کہ یہاں سے کسی مسلمان کو گزر نہیں ہوا ہے. ایسے اعلیٰ اخلاق تھے. منتخب احادیثی میں ہے، ایک حدیث ہے کہ ایک درخت راستے میں پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. بخاری کی روایت ہے، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا کہ ایک شخص نے اسے ہٹا دیا. اللہ نے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اسے معاف فرما دیا. اس راستے سے کسی مسلمان کا نہیں گزر ہوا ہے. یہ دعوت کے محنت سے کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین اخلاق ہو جائے. ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر ہو جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ بہو وہی زندگی ہمارے اندر آ جائے. کہ کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر نہیں ہوا ہے. اگر کسی مسلمان کا اس راستے سے گزر ہوتا تو یہ جو پتھر پڑا ہوا راستے میں وہ پتھر نہ ہوتا. تو ادنا ہے امامۃ العداء عن الطریق، اور سب سے ادنا شاخ جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حیا تو اللہ تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ سورہ لقمان میں کیا ہے قرآن پاک میں. انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی نصیحت کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. کیا میرے لڑکو نماز کو قائم کرو. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے. اور اللہ نے جو ایمان والوں کے ساتھ جو غلبہ کا اور جو فتح کا وعدہ کیا ہے اس بنیاد پر یہ جو کمزور مسلمان ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ اگر ہم ان لوگوں کو کنٹرول دے دیں، زمین پہ ان کو قدرت دے دیں، زمین پہ اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنا دیں، تو ان کا کیا کام ہوگا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، تو ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ نماز کو قائم کریں گے. یہ نماز خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیں گے اور زکوٰۃ کو بھی دیں گے اور بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور بہترین انجام وہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والا ہے. تو اے میرے لڑکیوں، نماز کو قائم کرو اور بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. بھلائی کا حکم کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی اس میدان میں قدم رکھتا ہے، دعوت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، تو حالات بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں. ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
راستے کے لیے اور دین کے لیے کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی پریشانیاں آئی، کتنی مصیبتیں سہی، لیکن تمام مصیبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشاشت سے خوشدلی سے برداشت کیا۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے، جو کچھ آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے، جو بھی وحی آتی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یقیناً جو اللہ کے نافرمان ہے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ہدایت آتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے انتخاب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جو رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ ہماری طرف بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک بارش جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اگر وہ چل کر آتا ہے تو پھر اللہ اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے منشا کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اسی بات کی نصیحت کی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت اور جو تکلیفیں تمہیں اس راستے میں پہنچو اس پہ صبر کرو، اس پہ جم جاؤ، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہماری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو، ہماری زندگی جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان یہ مال اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان کو اور ان کے مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں۔ یہ جان مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے جنت کے عوض اس کو خرید دیا۔ کہ اگر اس جان کو اور اس مال کو اگر ہم اللہ کے لیے لگائیں گے تو اللہ ہمیں اس کے عوض میں جنت دے گا۔ ایسی جنت جس کا انسان وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے،
کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے، ایسا جنت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس کوئی دل جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا خزانہ غیب میں چھپا رکھا ہے۔ ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل خواہش کرے گا، اور وہ تمام نعمتیں ہوں گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جو بھی وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام وعدے تمہیں ملیں گے۔ یہ بطور مہمانی ہوگا اس اللہ کی طرف سے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہماری زندگی اللہ کے لیے وقف ہو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہو جائے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو اس دعوت کا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے، لوگ تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، تمہیں اس دنیا سے مٹانے کے لیے، اس نفع ہستی سے مٹانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے، لوگ ایک ملک دوسرے ملک کو، ایک فرد دوسرے فرد کو ایسے دعوت دیں گے، ایسے انوائٹ کریں گے جیسے لوگ کھانے پر دعوت دیتے ہیں، جیسے مہمانوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، اسی طرح لوگ جمع ہو کر دعوت دیں گے، ایسی دعوت دیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دن تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے؟ ہماری تعداد میں کمی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد سیلاب کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی، سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت، دنیا کی حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ اور سیلاب کے جھاگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءً، جہاں تک کہ جھاگ کا تعلق ہے تو وہ چلا جاتا ہے،
اس کا کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جہاں تک کہ جھاگ کا تعلق ہے، جو سمندر میں جھاگ اٹھتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے لیے فائدے کی چیز پہنچاتی ہے، جو فائدہ مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ سیلاب کے اندر بہت سارے دانے ہوتے ہیں جو زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اس سے پیڑ پودے اگتے ہیں جس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن جھاگ کا کوئی کام نہیں رہتا ہے، وہ بہہ کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری مثال ہے، اسی طرح ہماری مثال ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ اور یہ دعوت کے راستے کو اپنے لیے اختیار نہیں کیا، تو پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والوں، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، دین کا کام نہیں کرے گا، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو لائے گا جس قوم کی یہ صفت ہوگی کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بڑے ہی سخت ہیں۔ تو اللہ ایسے قوم کو لائے گا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا۔ اللہ اس دن مومنوں کو عزت دے گا اور کافروں کی ذلت ہوگی، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ جو دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ جب بھی تقاضا آ جائے گا وہ اللہ کی بات پر لبیک کہیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ذرہ برابر بھی لعنت و ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ دین کا کام ہے، کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
اگر معاشرہ پہ سماج پہ محنت نہیں ہوئی، دین کا کام نہیں ہوا، تو معاشرہ بگڑتا ہے، سماج بگڑتا ہے، تو پھر خود دین پہ باقی رہنا، دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کے اوپر محنت نہیں کریں گے، اپنے پڑوس پہ محنت نہیں کریں گے، اپنے محلے میں محنت نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو سماج بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے اور بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اچھی چیزوں کو اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اچھی چیزیں بڑی محنت سے، بڑے لگن سے اگتی ہے، لیکن برائی کے لیے، غلط چیزوں کو اگانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ خود بخود اگ جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا معاشرہ اور سماج اتنا بگڑا تھا کہ بالکل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ جب وہ لوط علیہ السلام نے اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو دعوت دی کہ جس برائی میں تم ملوث ہو، جس برائی میں لگے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو، اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا اسی کے اوپر، اور جس سمندر میں اللہ نے، جو سمندر وہاں سے وجود میں آیا اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے بارے میں میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ آج بھی وہ سمندر اتنا مہلک ہے جس میں لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، تو اس میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہو وہ جاندار نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسا اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب دیا۔ تو اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، ہر لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال لو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی بنتے ہیں۔ اس لیے دین کی دعوت، دین کی محنت جتنی ہوگی اتنا ہی ہم خود دیندار بنیں گے، ہمارا گھر دیندار بنے گا، ہمارا معاشرہ دیندار بنے گا، ہمارا محلہ دیندار بنے گا، جتنی دعوت دیں گے۔ اور یہ ہے کہ اگر ہمارے کہنے سننے سے اگر کوئی نیکی کے راستے پر چلنے لگا تو وہ جتنا بھی نیکی کرے گا وہ نیکی کا ثواب ہمیں بھی، ہمارے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ لکھے گا، ہمیں بھی لکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر کی طرف بلانے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے کہ اس کے کرنے والے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی سربراہ لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اس کے اندر یہ خواہش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یعنی آنکھ سے آنسو جاری ہے، پانی چل رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا دھوپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا تو وہ ایسا شفا یاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے زندگی بھر وہ بیماری لاحق نہیں ہوئی، زندگی بھر وہ بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا تھما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ جھنڈا لے کر کیسے لڑائی کرو گے؟ تاکہ میں ایسا لڑوں گا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہادت دے دے یا فتح دے دے، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے دے یا فتح دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی چلتے رہو، یعنی تم خیبر کے میدان میں چلتے رہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک لوگوں کو بھی ہدایت دے دے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کہنے سننے سے اور تمہاری بات سے اگر ایک لوگوں کو بھی ہدایت دی اور ایک لوگ بھی راہ راست پر آ جائے، دین کے راستے پر آ جائے، تو یہ 100 سرخ اونٹ مل جانے سے بہتر ہے۔ 100 سرخ اونٹ یہ مل جانے سے بہتر ہے۔ اور عربوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتاری کا جو قریش مکہ نے جو وعدہ کیا یہی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں ملے گا۔ کتنا بڑا انعام عرب کے لوگ سمجھتے تھے، ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسان کیا تم یہ گمان کر بیٹھو کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان نہ لے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، کون اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی تقاضے آتے تھے فوراً لبیک کہتے تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعوت کا مقصد یہی ہے، اس دعوت کا دو ہی مقصد ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اپنی زندگی کو اصلاح کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی اصلاح کرنا ہے، روحانی زندگی پہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ ہم جب اس کام کو کریں گے تو اللہ کی جو وعدہ ہے، اللہ کی جو نصرتیں ہیں، اللہ کی جو مددیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہاتھ ہوگی۔
کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورتیں نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور بے ضرور اچھی زندگی دیں گے۔ اللہ نے مدد کا، اچھی زندگی کا ایمان کی بنیاد پر اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ بنے گا اور یہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم اللہ کے راستے میں خروج کریں گے، تب پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل ایمان ہے کیا، اصل دین ہے کیا، تب ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 اپریل سے چلنے کی جماعت بن رہی ہے۔